إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله ربي في كلامه المبين قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وقال الله عز وجل في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة میرے معزز دینی اور ملی اسلامی بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جماعت کے بزرگ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید سے دو آیات، ان کا پہلا جو حصہ ہے اس کو آپ کے سامنے پڑھا۔ اس مناسبت سے میرا آج کا جو خطبہ جمعہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے خلیل، اللہ رب العالمین کے دوست، ہم اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل، ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ، جن کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا نصیحت ملتی ہے، ایسی وہ کون سی تعلیمات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو، عمل کرنے کو ملتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین کے کیسے ایسے بندے ہیں اور نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء اور رسول میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، اور جس کی گواہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دی اور اعلان کیا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ یہ آیت کریمہ اور اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں اس کے بارے میں گواہی دینا، قرآن مجید کے اندر ان کی شان میں اس آیت کریمہ کا نزول ہونا،
اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ابراہیم علیہ السلام بحیثیت انسان، ابراہیم علیہ السلام ایک نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے ہم اور آپ کے لیے ایک آئیڈیل ہے اور ایک نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی جن دنوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ حج کے ایام ہیں۔ گویا کہ حج سے اور اسی طرح 10 ذی الحجہ قربانی جو آئے گی عید الاضحیٰ، ان دونوں عبادتوں کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور ہم بحیثیت امت محمدیہ کے ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے ساتھ ایک خاص رشتہ اور ایک تعلق ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں، ہم ہیں امت محمدیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں۔ جس طرح ہم اور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روحانی باپ ہیں، بالکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی ہم امت محمدیہ ایک روحانی باپ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع و پیروی کرنا۔ پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ کی روشنی میں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، بالکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے روحانی باپ ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں میرے بھائیوں، ہمارا ابراہیم علیہ السلام سے ایک رشتہ یہ بھی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ جانا اپنی امت کو میرا سلام سنانا۔ یہ ہم امت محمد خوش نصیبی ہے، ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معراج کے وقت میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنی امت کے پاس جائیں آپ اپنی امت کو میرا سلام سنانا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام ہم امت محمدیہ کے روحانی باپ ہیں، ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور دوسری چیز اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جائیں اپنی امت سے کہنا کہ میں انہیں سلام کرتا، میرا سلام انہیں پہنچانا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اور میری طرف سے انہیں ایک تحفہ بھی دینا، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر آپ کا امتی اگر جنت میں جانا چاہتا ہے اور جنت جو چٹیل میدان ہے اس میدان میں اپنے نام کے درخت یا پودے لگانا چاہتا ہے، تو آپ یہ تحفہ اپنی امت کو لے جا کر کے دیں اور کہیں اگر آپ کی امت یہ کلمات ادا کرے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 کلمات ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ ایسا ذکر ہے میرے بھائیوں، اگر کوئی بھی بندہ اگر یہ 4 کلمات، یہ 4 اذکار اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو ایک ایک ذکر پر اس کے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جنت جو چٹیل میدان ہے وہاں اگر تمہاری امتی اگر اپنے نام کے درخت یا پودے لگانا چاہتے ہیں، جتنا یہ ذکر پڑھیں گے اتنے اللہ تعالیٰ ان کے نام کے درخت اور پودے جنت میں لگائے گا۔ ہم اور آپ دنیا میں درخت لگاتے ہیں، دنیا کا باغ، دنیا کا گارڈن وہ دنیا تک ہے، لیکن مومن ہمیشہ یہ سوچتا ہے اس کے نام کا جو درخت ہے، اس کے نام کا جو پودا ہے وہ اللہ کی جنت میں لگے۔ تو اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں بھیجا اور کہا کہ جائیں اپنی امت کو یہ میرا تحفہ دیں۔ تو گویا کہ یہ تحفہ ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں ملنا یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں،
ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے، ان دونوں نے مل کر کے ہمارا جو قبلہ ہے، جو قبلۃ المسلمین، قبلۃ المؤمنین، قبلۃ الموحدین، مرکز الموحدین، مرکز المؤمنین ہے، روئے زمین پر اگر سب سے پہلے اگر توحید کا مرکز، توحید کا مدرسہ، توحید کی بنیاد پر رکھی گئی مسجد اگر کوئی رکھی گئی، وہ بنیاد وہ کعبۃ اللہ ہے، جسے مرکز توحید کہا جاتا ہے۔ یہ قبلہ مومنین، قبلہ موحدین ہے۔ پورے دنیا میں آپ دیکھیں، اگر انہیں نماز پڑھنا ہے تو انہیں قبلے کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ جب بیت اللہ کے، کعبۃ اللہ کے نشانات ختم ہو گئے، مٹ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہاں جو نشانات ہیں، یہاں اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ تعمیر کرنا ہے۔ تو کعبۃ اللہ کی جو تعمیر کی، جو ہمارا جو قبلہ ہے، تو اس کو تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اس اعتبار سے بھی ہمارا ایک گہرا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے ہے میرے بھائیوں۔ اور جس جگہ میں کھڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی ایک ایک اینٹ رکھی، توحید کی بنیاد کو انہوں نے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنے پیر رکھے تو وہاں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ طواف کرنے کے بعد میں یہ مستحب ہے، وہاں طواف کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کی جو بنیاد رکھی، تو اس جگہ پر آج جو بھی حاجی جاتے ہیں، ان حجاج کے لیے طواف کے بعد میں اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب اور سنت ہے۔ اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام گہرا تعلق امت محمدیہ سے ہے۔ میرے بھائیوں، تو آیا یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی سے بہت سی ایسی نصیحتیں، بہت سی تعلیمات، بہت سی ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں جو ہمارا آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات الگ ہے، قربانی کا موقع آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں میں سے میرے بھائیوں ایک قربانی بڑی پابندی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے پاس و لحاظ کے ساتھ مسلمان اس قربانی کو ادا کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جانور کی قربانی۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کیا یہی ایک قربانی کا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کیا یہی ایک عمل، ایک عبادت، ایک نیکی کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ 10ویں ذی الحجہ عید کے دن قربانی کا جانور کیا؟ یقیناً قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کی زندگی سے ملنے والی ایک بڑی قربانی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت سی چیزیں، بہت سی نصیحتیں، بہت سی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں۔ ان چیزوں کا جاننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہمارا آپ کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے میرے بھائیوں جو سیکھنے کو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ بے انتہا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا۔ انسان کے دل میں اس کے ماں باپ کے تعلق سے، اس کے بیوی بچوں کے تعلق سے، اس کے رشتہ داروں بھائی بہنوں کے تعلق سے انسان کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے، لیکن ساری محبتوں سے بڑھ کر کے اگر صحیح معنی میں ہمارا آپ کی محبت کا حقیقی اگر کوئی حقدار ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ بے انتہا سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کیا جائے تو صرف اللہ رب العالمین سے۔ تبھی تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے ابراہیم جو کہ میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اپنا دوست بنایا۔ ایسی نہیں بنایا اللہ رب العالمین نے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ بے انتہا محبت اللہ رب العالمین سے تھی کہ اسی محبت کا نتیجہ تھا
کہ انہوں نے ایک چٹیل میدان میں، صحرا میں، بیابان میں نہ کوئی انسان ہے، نہ چرند پرند ہے، نہ کیڑے مکوڑ، کوئی مخلوق نہیں ہے، نہ درخت، نہ کوئی نہیں ہے، ایسے صحرا میں اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اکیلا تنہا چھوڑ کر کے نکل گئے. کیسی قربانی ہے، کیسی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دیا. یہ اسی وقت ممکن ہے جب ایک انسان اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی میں محبت کرے. حقیقی محبت کی مثال ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی سے دی. تو ہم اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے میرے بھائیو، ہم سب سے زیادہ کسی سے محبت کریں وہ اللہ رب العالمین سے کریں. اللہ رب العالمین سے ہماری سب سے زیادہ محبت ہو، اور ہونا بھی چاہیے. سب سے زیادہ محبت کا حقدار اللہ رب العالمین ہی ہے. یہ زندگی، یہ سانسیں جو چل رہی ہیں، اتنا پورا بڑا جسم جس میں سینے میں دھڑکتا ہوا دل، یہ آنکھ، یہ پیر، یہ منہ، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ عقل و دماغ، یہ ساری چیزیں دینے والا کون ہے؟ کس نے یہ ساری چیزیں دی ہیں؟ اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے ہمیں عطا کیا ہے. اور باوجود اس کے اللہ کا دیا ہم لے رہے ہیں، اللہ کی بنائی زمین میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے بنائے آسمان کے نیچے ہم زندگی جی رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی زندگی ہم سانسیں لے رہے ہیں، چھو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دل دھڑک، ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب اللہ رب العالمین ہمیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے، ہم اس کو بجا نہیں لاتے ہیں. اللہ رب العالمین کسی برائی سے، کسی گناہ سے ہمیں منع کرتا ہے، روکتا ہے، ہم اس سے بچتے نہیں ہیں، ہم رکتے نہیں ہیں. تو ایک انسان اگر دعویٰ بھی کرے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن عمل اگر اللہ کے تعلیمات کے مطابق نہ ہو، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتنی ہی اطاعت و فرما برداری کی جاتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے محبت بھی کریں اور اسی رب العالمین کی نافرمانی بھی کریں. تو یہ محبت کی واضح دلیل نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ. اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، انہیں کہیے کہ فاتبعونی، کہیے کہ وہ میری اتباع کریں. یعنی آپ کہیے لوگوں سے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی اتباع، آپ کی سنتوں کی پیروی، آپ کے احکام و فرامین پر عمل کرنا، آپ کی ایک ایک سنت پہ عمل پیرا ہونا، کہہ دیجئے کہ یہ اصل میں اللہ کی محبت ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے جان سے زیادہ اگر کسی کو چاہا ہے، محبت کی ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین سے کی ہے. اس کی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتایا، ثبوت دیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے. اللہ رب العالمین نے جب بھی ان کی آزمائش کی، جب بھی اللہ نے انہیں آزمایا، ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں وہ کامیاب نکلے. کبھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسا نہیں ملتا ہے کبھی اللہ نے کسی چیز کا انہیں حکم دیا ہو، کبھی انہوں نے اس کی نافرمانی کی ہو. نہیں، اللہ سے محبت کی دعوے دار اگر ہم ہیں تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے، ہمیں عمل کے ذریعے اس کا ثبوت دینا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ہم نے جب بھی ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے مطیع و فرما بردار بن جائیں، فلا ہم نے حکم دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ قال اسلمت لرب العالمین، کہ رب العالمین کا میں فرما بردار ہوں. اللہ نے جو بھی مجھے حکم دیا، اللہ کا جو بھی فرمان آیا، ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا، عمل کے ذریعے اپنی محبت کا ثبوت دیا. حالانکہ آپ دیکھیں
ایک باپ کو فطرت ہے کہ اپنے بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے. اللہ نے ایک باپ کے دل میں یہ ڈالا ہے، بحیثیت باپ، بحیثیت والد کے اپنے بیٹے کا درد، اپنے بیٹے کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اور بحیثیت باپ کے اپنے بیٹے کی بڑی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے. بھلے بھوکا رہ جائے گا لیکن اپنے بچے کو بھوکا رکھنا پسند نہیں کرے گا. اگر کوئی بیٹا اگر اپنے باپ سے اگر خون بھی مانگ لے، اپنے جسم کا آخری خطرہ دینے کے لیے بھی وہ تیار ہوتا ہے. آپ بھی یہاں بیٹے کتنے ایسے باپ ہیں، صبح نکلتے ہیں، کبھی ناشتہ کیے کبھی نہیں کیے، سخت دھوپ میں محنت ہے، کبھی کھانا ملا نہیں ملا، بارش میں گرمی میں دن یا رات کتنی محنت ہم کرتے ہیں. کس کے لیے؟ یہی ہماری اولاد کے لیے، ہمارے بچوں کے آرام کے لیے. کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل سے محبت نہیں تھی؟ یقیناً تھی. لیکن جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ابراہیم، تمہارے بڑھاپے کا جو سہارا جو اسماعیل ہے، تمہارا بیٹا ہے، تمہارے لیے امتحان ایک آزمائش یہ ہے کہ اسے تم میرے نام پہ ذبح کرنا پڑے گا، قربان کرنا پڑے گا. اب سوچئے اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی. لیکن جب کسی کے دل میں اللہ کی محبت جب غالب ہوتی ہے تو پھر کسی اور کی محبت ہی اس کو اتنا پریشان نہیں کرتی ہے. اللہ کا حکم ہوا، فوراً تیار ہوئے. یہ واقعی ہم نے سنا ہے. اپنے بیٹے کو لے کے گئے اور کہا یا بنیا، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، اللہ نے مجھے خواب کے ذریعے سے وہی حکم دیا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں اللہ کے لیے تجھے ذبح کر دوں، کیا تمہاری رائے ہے؟ جب فرما بردار باپ کو بیٹے نے دیکھا تو بیٹا بھی فرما بردار تھا. بیٹے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، اللہ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے آپ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تیار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام. تو یہ اللہ کی محبت کا عمل کے ذریعے انہوں نے ثبوت دیا. میرے بھائیوں، اگر آج ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے کا دم یا دعویٰ بھرتے ہیں، تو میرے بھائیوں صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہو اسے بجا لانا، اللہ نے جس چیز سے ہمیں منع کیا ہو، روکا ہو، اسے رک جانا، یہ عمل کے ذریعے سے اللہ کی محبت کی دلیل ہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک دوسری جو سب سے اہم چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بے انتہا اللہ کی اطاعت و فرما برداری. کبھی انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کی. جب بھی اللہ نے حکم دیا فوراً اطاعت و فرما برداری کیا. کبھی ایسا ان کی زندگی میں نہیں ہوا کہ اللہ کا حکم آیا ہو، کبھی اس حکم کی انہوں نے نافرمانی کی ہو، نہیں. اور مومنوں کے لیے اس بات میں سب سے بڑا سبق ہے، ہم بحیثیت مومن کے ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہماری بھی صفت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہو کر کے ہم دنیا میں زندگی گزاریں. اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا بھی چاہیے. کیوں؟ اس کا حق ہے، اللہ کا حق ہے یہ. اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اتنی اطاعت و فرما برداری کی. کیوں؟ انہیں پتا چل گیا تھا کہ ان کا حقیقی معبود رب خالق وہ صرف اللہ ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں. ہم اس کی مخلوق ہیں بھائی. وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہمیں زندگی دیا ہے، اس کے بڑے احسانات ہیں، یہ ساری زندگی اس کی دی ہوئی ہے. تو حق بنتا ہے کہ اسی کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کی ایک ایک بات کو مانا جائے، اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. یہ اس کا حق بنتا ہے. ہم اللہ کو جانیں، اللہ کو پہچانیں، تبھی ہمارے دلوں میں وہ احساس پیدا ہوگا، وہ قدر اللہ تعالیٰ کی ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی. وجہ یہ ہے آج انسان اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ نے جو منع کیا اس کو بار بار کر رہا ہے، وما قدر اللہ حق قدری،
کہ انہوں نے اللہ کے مقام و مرتبے کو جانا پہچانا ہی نہیں ہے۔ زاد المعاد اس کتاب کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک ماں ایک بیٹا تھے، بیٹا جو ہے ماں کو بڑا پریشان کرتا، بہت ستاتا، ایک بات نہیں سنتا ماں کی۔ ماں اس کو سمجھاتی، اس کو نصیحت کرتی، پھر بھی ماں کو بڑا پریشان کرتا، بڑا ستاتا۔ ایک دن ماں کو بڑا غصہ آیا، ماں نے بچے کو ڈانٹا، زور کیا، غصہ کیا، کرنے کے بعد کہا کہ میرے گھر سے نکل جا، اور اپنے بچے کو گھر سے نکال دیا، اور بچہ باہر گیا، ماں نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ زاد المعاد اس کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ بیٹا گھر سے کچھ دور گیا، کچھ دور جانے کے بعد میں دیکھ رہا ہے کہ اکیلا ہے، وہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، رو بھی رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، تم رو کیوں رہے ہو، کوئی اس کے حال چال پوچھنے والا نہیں ہے، کیا بات ہے، اکیلے کیوں کھڑے ہو، رو کیوں رہے ہو، کیا بات ہے، کوئی اسے نہیں پوچھ رہا ہے۔ وہ بچہ صرف رو رہا ہے، غم زدہ ہے، غمگین ہے، اپنے آپ کو اکیلا تنہا محسوس کر رہا ہے۔ بعد میں وہ بچہ کیا کرتا ہے، پلٹ کر کے اپنے گھر کو دیکھتا ہے، اور چلتے چلتے سیدھا آتا ہے گھر کی جو دہلیز، جو چوکٹ ہوتا ہے، اس دہلیز پر اپنے گال کو ایسے رکھ کر کے وہیں روتے 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 سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ماں دروازہ جب کھولتی ہے، دیکھتے کہ گھر کے دروازے کی دہلیز پر اس کا بچہ، ماں ہے، ماں کی ممتا الگ ہی ہے، دیکھتے کہ دھول مٹی لگی ہے، چہرے پر مٹی ہے، اور اپنا گال دروازے کی دہلیز پہ رکھ کر کے سو رہا ہے، تو ماں کو برداشت نہیں ہوتا ہے، بڑی تکلیف اس کو ہوتی ہے، اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، گالوں کو چومتی ہے، پیشانی کو چومتی ہے، اس کے بعد میں کہتی میرے بچے، میں تجھ سے نہیں کہہ رہی تھی، مجھے اتنا مت ستا، اتنا پریشان مت کر، کیوں مجھے ستاتا ہے، کیوں مجھے پریشان کرتا ہے، تیرے علاوہ دنیا میں میرا کون ہے، یا میرے علاوہ تیرا دنیا میں کون ہے۔ یہ ماں کی ممتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو معلوم ہے، اگر ایک انسان زندگی بھر گناہ کرے، گناہ میں ڈوبا رہے، کبھی اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا، میں نے غلطی کی، اگر سچے دل سے اگر وہ جس طرح وہ معصوم بچہ اپنے گھر سے دور گیا، روتا ہوا، تڑپتا ہوا اپنے گھر لوٹ آیا، تو ماں کی ممتا تھی، اس کو اپنے سینے سے لگا لی۔ اللہ تعالیٰ 99 رحم رکھنے والا رب العالمین ہے۔ کبھی انسان پلٹ کے آئے، کبھی اللہ کی طرف رجوع کرے، کبھی اللہ سے توبہ استغفار کر کے تو دیکھیں، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، غفار ہے، بہت زیادہ غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ایک ماں ہے، جب بچہ پلٹ کے آ رہا ہے، اس کی ممتا دکھ رہی ہے، لیکن میرے بھائی وہ اللہ جو زندگی دی، جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی طرف پلٹتا نہیں ہے؟ کیوں اس اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ کیوں اللہ نے جس کو منع کیا اس کو وہ کرتا ہے؟ کیوں اللہ نے کہا کہ یہ نہ کرو پھر وہ کیوں مجال لاتا ہے؟ پھر وہ کیوں نہیں سمجھتا ہے اللہ نے کہا کہ یہ کرو کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے لوٹ کر کے بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کا بچہ گم ہو گیا ہے، اب وہ ڈھونڈ رہی ہے، اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، کبھی ادھر آتی، کبھی ادھر آتی، کبھی اس طرف بھاگتی، کدھر کدھر دوڑ رہی ہے۔ بہت دیر دوڑنے کے بعد میں اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے اور دیکھ رہے سارا منظر، پریشان ہے، کیوں اس کا بچہ گم ہوا ہے اس سے۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کا بچہ ملتا ہے، ماں اٹھا لیتی، سینے سے لگاتی ہے، اس کے پیروں کو چومتی ہے، گالوں کو چومتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ اللہ کے نبی، کچھ دیر اس کا بچہ اس سے جدا ہو گیا، الگ ہو گیا، اس کی جدائی اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اتنی پریشان تھی، وہ ماں اپنے بچے کیسے آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے آگ میں ڈالنا پسند کرے گا؟ اتنا مہربان ہمارا رب ہے، اتنا غفور ہمارا رب ہے، اتنا ارحم الراحمین ہم اور آپ کا خالق ہے۔
تو پھر کیوں اس کی نافرمانی کرتے ہیں ہم؟ پھر کیوں ہم گناہوں کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ کیوں اللہ کی منع کردہ چیزیں ہم کرتے جا رہے ہیں؟ کیوں گناہگار جیسی زندگی ہم جی رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نے اللہ کو جانا نہیں ہے، اللہ کو پہچانا نہیں ہے. یہی وجہ ہے، یہی نتیجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر و خوف نہیں ہے، اللہ کی اس پکڑ کا ڈر و خوف نہیں ہے. بس جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں اور موت کے انتظار میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک 70 سال کا بوڑھا، ہاتھ میں لکڑی ہے، لاٹھی کو ٹیکتا ہوا، اور اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہوا ہے. اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آنکھ کے جو پلکیں ہیں وہ لٹک رہی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے جس کی عمر 70 سال ہے، اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس نے اس کو نہ کیا ہو. چھوٹے بڑے سارے گناہ اس نے کیے ہیں، سارے گناہوں کی لذت اس نے چکھ لی ہے. کیا ایسے گنہگار کے لیے اللہ کیا کوئی معافی ہے؟ کوئی معافی ہے اس کے لیے؟ گویا کہ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں 70 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، سارے گناہ میں نے کر لیے ہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کو میں نے چھوڑا ہوں، سارے گناہ میں نے کیے ہیں. کیا میرے لیے اللہ کے پاس کوئی معافی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل اسلم تھا، کیا تم اسلام لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اللہ کے اسی مجلس میں کلمہ توحید، کلمہ شہادہ کی گواہی دیتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. گواہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلے جاؤ، باقی جتنی زندگی تمہاری بچی ہے اس زندگی میں زیادہ نیکیاں کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اس کے بعد اس بوڑھے شخص نے دوبارہ پوچھا، اے اللہ کے نبی، غدراتی و فجراتی، میں نے زندگی پر جو میری غداری کے کام تھے، جو میں نے غداریاں کی اور جو سارے فسق و فجور گناہ کے کام کیے، وہ ساری غداریاں، سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نام غدراتی کا و فجراتی، تمہاری زندگی کے سارے غداری کے کام، ساری غداریاں اور سارے گناہ اللہ معاف بھی کرے گا، اور تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. کیا اللہ کی ذات، کیا اللہ کی شان. ہم جانیں تو صحیح، اللہ کو پہچانیں تو صحیح، اللہ کون ہے، ہمارا رب کیا ہے، رب کا کیا مقام و مرتبہ ہے. ماں باپ ہیں، بچوں سے غلطی ہو جائے بہت کم ایسا ملتا ہے کہ اس کو معاف کر دیں. بڑے ہیں، چھوٹے، غلطی ہو جائے معاف بہت کم ایسا ہوتا ہے. رشتہ دار، بھائی بہنیں آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی نا اتفاقیوں پر غصہ ہے، ناراض ہیں، بات چیت بند کر دیے. کیوں؟ کبھی کوئی ایک زمانے میں انہوں نے غلطی سے کچھ کہہ دیا تھا، آج ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کتنے ایسے ہمارے اپنے ہیں بغیر معافی کے وہ قبروں میں آج ہیں، ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. ایسا بھی کیسا سخت دل ہم اور آپ کا ہے. اللہ رب العالمین وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے گناہوں کو معاف نہیں، تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. اس کے بعد اس نے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ 2 کلمات کہتا ہوا، لکڑی کو ٹیکتا ہوا وہ شخص اللہ کے نبی کی مجلس سے چلا گیا. دیکھیے میرے بھائی، یہ اللہ رب العالمین کا شان، اللہ رب العالمین کا مقام، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس کو ابراہیم علیہ السلام نے جانا اور پہچانا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت بھی کرتے اور بے انتہا اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری بھی وہ کرتے. اور آخری بات میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام خود اپنے آپ کو نیک نہیں بنائے تھے، اپنے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھی نیک تعلیم کی تربیت بھی دی تھی. ایک بہت بڑا سبق، ایک بہت بڑا پیغام میرے بھائیوں جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم والدین کو ملتا ہے. یقیناً ابراہیم علیہ السلام جتنے اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے، وہی اللہ کی اطاعت و فرما برداری انہوں نے اپنی اولاد کو بھی سکھائی تھی.
ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی دین کی فکر کریں، ان کی آخرت کی فکر کریں، دنیا کی فکر، دنیا کے کھانے پینے کی فکر، کیا کھائے گا کیا پیے گا، وہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کوئی بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے 4 مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ اس کا رزق اس کو لکھ دیتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ اللہ کھلا کے ہی رہے گا، اور انسان جب تک اپنا آخری لقمہ نہیں کھا لے گا اس سے پہلے انسان کو موت آنے والی نہیں ہے۔ تو ماں باپ کو یہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی آخرت کی، ان کے دین کی فکر کریں، یہ فکر ہونی چاہیے، جس کا نتیجہ ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تو بیٹا مطیع و فرما بردار تھا، باپ نے اس طرح اللہ رب العالمین اطاعت و فرما برداری کی نصیحت اور تعلیم وہ تربیت دی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ بیٹے نے فوراً کہا ابا اللہ نے جو حکم دیا آپ کر گزریے۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا، ہمارا بچہ وہ نہیں سنتا، یہ نہیں سنتا، بال صحیح سے نہیں کٹنگ کراتا، کپڑا ٹخنے کے اوپر نیچے نہیں رکھتا، اپنا سارا وقت موبائل میں گزار دیتا ہے۔ یہ آج ہماری شکایتیں ہیں۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کی وہ اطاعت و فرما برداری جس طرح ہمیں کرنا، جس طرح ہمیں اپنے آپ کو بے مثال ایک والد بنانا تھا، وہ نمونہ ہم نے اپنے اولاد کے سامنے پیش نہیں کیا۔ ہماری اولاد نے ہم کو اس طرح دیکھا نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم کو اس طرح دیکھا، اللہ کی وہ اطاعت و فرما برداری کرتے انہوں نے دیکھا، اور اسی اعتبار سے انہوں نے اپنے بچے کی تربیت بھی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قربان ہونے کے لیے بیٹا تیار ہوا۔ میرے بھائی برکت، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اور بھی بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ اقیموا الصلاۃ۔